کہ تم ایک اللہ اور ایک رسول کے تابعدار اور فرمانبردار ہو، اس لیے تم مسلمان ہو۔ تو جو بھی تابعدار اور فرمانبردار ہوگا وہ مسلمان ہوگا، اور جو اللہ اور ایشور کا تابعدار اور فرمانبردار نہیں ہوگا وہ مسلمان ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ یہ زمین جس کی چھاتی پر یہ دھرتی تم اپنے پیروں سے رونتے ہو، اس زمین کو ہٹا کر کہیں دوسری جگہ لے جا سکتے ہو؟ تمہارے پیروں کے نیچے، تمہارے پیروں کے نیچے جو ہوتا ہے اسے تم حقیر اور ذلیل سمجھتے ہو۔ کوئی تمہارے پیروں کے نیچے غلام ہے، اس کو کہو یہاں سے بھاگ جا، غلام بھاگ جائے گا، لیکن اس زمین کو تمہاری شکتی ہے کہ یہاں سے ہٹا کر کہیں دوسری جگہ لے جاؤ۔ یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ یہ سورج جو صبح کو اگتا ہے کس کے آگیا سے اگتا ہے؟ کس کے حکم سے اگتا ہے؟ بولو، انسان کے، وزیر اعظم کے، صدر مملکت کے، مولانا صاحب کے، خواجہ غریب النواز کے حکم سے، کچھوچا سے، بہرائچ سے، کلیر سے، کس سے؟ تمہارے یہاں بھی پاکوڑ میں بھی ہے کوئی؟ ہو تو بتا دو، انہیں بھی کہہ دوں۔ بولو، ہے؟ اللہ کرے نہ ہو۔ 70 لاکھ اہل حدیث ہیں، یہاں کیسے وہ آ سکتے ہیں؟ میں نے سنا ہے، اور اللہ کرے میرا یہ سننا اچھا ہو، صحیح ہو، ہیں 70 لاکھ اہل حدیث قرب و جوار میں پورے، بنگال سے لے کر یہاں تک۔ اللہ کرے 70 لاکھ کے دگنا ہو جائیں، تیگنا ہو جائیں، سب موحد اور متبع سنت ہو جائیں۔ یہ سورج کس کے حکم سے نکلتا ہے اور کس کے حکم سے ڈوبتا ہے؟ بولو، اللہ عز و جل کے۔ تو جو بھی اللہ کا تابعدار ہے وہ مسلمان ہے۔ تو یہ سورج بھی مسلمان، یہ دھرتی بھی مسلمان، یہ آکاش بھی مسلمان، یہ راتری بھی مسلمان، یہ دن بھی مسلمان، یہ چندرما بھی مسلمان، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ وادیاں، یہ گھٹائیں، یہ بہاریں، یہ شبنم، یہ پھواریں، یہ برسات، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ سب اللہ عز و جل کی آگیا کا پالن کرتے ہیں۔ اس لیے یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو مسلمانوں سے الرجک ہوتی، بہت سارے لوگوں کو بغیر مسلمانوں کو گالیاں دیے ہوئے ان کو لقمہ ہضم نہیں ہوتا۔ ایک کوئی چگاڑیا پھگاڑیا ہے، اسلام اور مسلمانوں کو پیشہ بنایا ہے گالی دینے کے لیے، ہاں، ادھر ادھر سے آتا ہے، اسلام مسلمانوں کو گالیاں دیتا ہے۔ ہم نے کہا تیرے جسم کے اوپر جو کان ہے یہ بھی مسلمان ہے، یہ کان بھی کیا ہے؟ یقین نہ آئے تو اپنے کان کو ناک بنوا کر کے دیکھ لے۔ بولو، ناک کا کام ہے سونگھنا، خوشبو اور بدبو کا پتہ لگانا، کان کا نام ہے اچھے اور برے کی باتوں کو سننا۔ تو کان کو ناک اور ناک کو کان، اس سے کہو بنا لے، جو انعام چاہے لے لے، کان سے سونگھنے کا کام لے لے اور ناک سے دیکھنے کا کام لے سکتا ہے؟ اتنا مجبور ہے۔ یہ کان بھی اللہ عز و جل کے حکم کے تابع ہے، یہ کان بھی مسلمان ہے، یہ ہاتھ بھی مسلمان ہے، یہ پیر بھی مسلمان ہے، لیکن اس کا دل نجس اور پلید اور اپوتر اور ناپاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے دل میں ایک ایشور کو چھوڑ کر نہ جانے کتنے لوگوں کو ایشور سمجھا ہوا ہے، نہ جانے کتنی چیزوں کو بھگوان سمجھا ہوا ہے، اور نہ جانے کتنی چیزوں کو کی پوجا اور پاٹ کر رہا ہے۔ اس لیے یہ مسلمان بولو نہیں ہے۔ اور کیا مشکل ہے؟ یہ ہے فرق۔ تو لوگوں، یہ ہے اسلام اور مسلمان، تو یہ سارے کے سارے مسلمان۔ آپ بھی اگر اپنی تمام سب چیزوں کو اللہ کے حوالے کریں گے، آپ مسلمان ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام کا مطلب یہ ہے، یہاں پر بہت ساری تحریکیں، تنظیمیں، بہت ساری سنگٹھنیں اور بہت ساری موومنٹ اور بہت ساری جماعتیں، ہم نے کہا کہ ہماری غربت و افلاس اور فقیری کو دیکھ کر آتی ہیں، پیسے دے دے کر کے لوگوں کو خریدتی ہیں۔ قادیانیت بھی پھر رہی ہے، عیسائیت بھی ناچ رہی ہے، اور جناب علی، اللہ رسول کے نام پر جناب علی نہ جانے کیسی کیسی ٹیڑھی میڑھی ادھر ادھر کی بھگیڑی جماعتیں بھی آ کر کے تبلیغ کے نام پر، پھلانے کے نام پر، چلو تبلیغ کرنے، پھلانے کرنے، ان بیچاروں ہمارے بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا قرآن ایک ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارا نبی اور تمہارا رسول ایک ہے، تمہارا قبلہ ایک ہے، تمہارا کعبہ ایک ہے۔ اس لیے تمہیں بھی میں نے
کل کی تقریر میں ایک ہی بننے کی دعوت دی ہے، ادھر ادھر نہ جانا، ایک ہاتھ میں رب کا قرآن لو اور ایک ہاتھ میں اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لو، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ اور ادھر ادھر سے اگر کوئی جماعت، اگر کوئی مشنری، اگر کوئی ابلیغی تبلیغی کے نام پر آ کر کے تم کو گمراہ کرے، فلانی جماعت، مسلمانوں میں بہت ساری جماعتیں کی نہیں جماعتیں بھائی، مسلمانوں نے نہ جانے کیسی کیسی سنگٹھیں میں نے کل ہی بتائیں، اگر کوئی آوے جاوے اور کہے چلو فلانا کریں فلانا، یاد رکھنا ان سب کو اس قرآن اور سنت کی تعلیمات کی روشنی میں جاننا، اس کے بعد تم عمل کرنا۔ اور اپنے باپ داداؤں کے اس در امتیاز کو انہوں نے قرآن و سنت کو اپنے پیشانیوں کا جھومر بنایا تھا۔ اے میرے نوجوانوں، اے میری ماؤں بہنوں اور اپنی بیٹیوں، میری بیٹیوں، اپنی پیشانیوں کا تم بھی اسی طرح سے جھومر بناؤ اور انہی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلتے رہو، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، دنیا میں عزت و کامرانی سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم نے ان راہوں کو چھوڑا تو یاد رکھو کوئی بھی طاقت تمہیں فقر و فاقہ سے نہیں بچا سکتی۔ تم نے بڑے بڑے بیرسٹر بنے، منسٹر بنے، سب کچھ بنے، لیکن تمہاری غربتیں وہیں کی وہیں رہیں، تمہارے افلاس وہیں کے وہیں رہے۔ اللہ کے ہاتھ میں روزی دینا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو گے، اور اللہ کی مدد نہیں یہ ہے کہ تم اللہ کو کوئی روپے پیسے دو، اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے اسلام کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کے باڈی گارڈ بنو گے، اللہ کے دین کے، اللہ کے دھرم کے بنائے ہوئے دھرم کے تم محافظ بنو گے، اپنے بچوں کو بناؤ گے، اپنی بیٹیوں کو بناؤ گے، اپنی بہوؤں کو بناؤ گے، اللہ کی تعلیمات کے اوپر عمل کرو گے۔ اللہ کی قسم، اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے تمہارے لیے روزیاں عطا فرمائے گا۔ رب ذوالجلال کی قسم، اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے اللہ کی حرام اور منع کی ہوئی چیزوں سے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسی راہوں سے روزی دیتا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ روزی کہاں سے آ رہی ہے، وہ روزی کہاں سے آ رہی ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، اے میری ماں بہنوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو۔ ان غربتوں کا علاج، ان جھوپڑیوں کا علاج، جو تمہارے گھروں میں ٹمٹماتے ہوئے چراغ جل رہے ہیں، تم سوچتے ہو یہ ٹیوب لائٹوں میں بدل جائیں، جھوپڑیاں بلڈنگوں میں بن جائیں، تم پیدل چلتے ہو، پیر میں جوتے نہیں، سوچتے ہو اچھے کپڑے مل جائیں، اچھے کھانے مل جائیں، اچھی زمینیں مل جائیں، اچھے مکانات مل جائیں۔ اللہ کی قسم، تم کہیں ادھر ادھر نہ جاؤ، کوئی لالچ دیتا رہے، اس کے منہ پر تھوک دو، اپنے رب سے مصلی بچھا کر رو، گڑ گڑاؤ، جس سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزی مانگی، اور جس سے موسیٰ علیہ السلام نے روزی طلب کی، جس سے نبیوں نے مانگا، جس سے صحابہ نے مانگا، جس سے تابعین اور تبع تابعین نے مانگا، جس سے تمام بزرگوں نے مانگا۔ تم بھی اسی رب سے فریاد کرو، اسی سے رو، اسی سے گڑگڑاؤ۔ اللہ کی قسم، تمہاری مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے فرشتوں کو نازل فرمائے گا، تمہیں آسمانوں سے روزیاں عطا فرمائے گا، تمہیں کپڑے دے گا، تمہیں جوتے دے گا، تمہیں چپل دے گا، تمہیں مکان دے گا، تمہیں زمین دے گا، تمہیں خوراک دے گا، تمہیں شفا دے گا، تمہارے بچوں کو تعلیم دے گا، تمہارے بچوں کو صحت دے گا، تندرستی دے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، صرف ایک ذات ہے، اور وہ ذات اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ اس لیے لوگوں، اپنے رب سے، اپنے رب کو نہ بھولو، اور ان تمام لوگوں کو اپنے محلوں، اپنے ایریوں سے نکال باہر کرو۔ کیوں؟ یہ سب کے سب گمراہ کرنے والے، تمہیں اپنے دین اسلام سے، کتاب و سنت سے ہٹانے والے، یہ باطل ٹولے، باطل جماعتیں اور مشنریاں ہیں، یہ اسلام کے نام پر یا غیر اسلام کے نام پر تمہیں خراب کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اپنے اللہ سے جڑو، اپنے اللہ سے لو لگاؤ، اور سنو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سنو میرے عزیزوں اور دوستوں، جب تم اللہ سے جڑو گے، اللہ تمہیں سب کچھ عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اور دوسری بات یہ ہے، تم مسلمان ہو، تم کوئی اور دوسری قوم نہیں ہو، اللہ نے تمہیں اسپیشل طریقے سے بنایا ہے۔ اور سنو، تم ایک چھوٹی سی کار خریدتے ہو یا ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈ خریدتے ہو، ٹیپ ریکارڈ میں اس بولٹ ہوتے ہیں، ٹیپ ریکارڈ میں نٹ ہوتا ہے، نٹ جانتے ہو، نٹ بولٹ، کسی چیز کو کسنے کے لیے۔ تو اگر وہ کہیں غائب ہو جائے تو تم کیا اپنے ٹرک کا نٹ بولٹ لا کے اس میں فٹ کر سکتے ہو؟ بولو۔ حالانکہ وہ نٹ بولٹ بھی اسی طرح سے ہے جس نٹ بولٹ ٹیپ ریکارڈ میں لگے گا، ورنہ
اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان بہت بنائے ہیں، لیکن کچھ انسانوں کو جنت کے لیے بنایا ہے، کچھ انسانوں کو بولو نرک کے لیے بنایا ہے۔ کچھ انسان نرک میں جائیں گے، کچھ انسان سورگ میں جائیں گے، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ انسان جہنم میں جائیں گے۔ تم کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اگر تم واقعی مسلمان ہو تو تمہیں اپنے رب سے یہ امید ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ جنت میں ضرور داخل فرمائے گا، اور ہم جنت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو اے جنتی لوگوں، اپنی شکل و صورت بھی، اپنے مزاج و طبیعت کو بھی، اپنے فکر، اپنے ماحول، اپنے سماج کو بھی جنتی بناؤ بھائی، جنتی۔ بولو گھوڑا گدھا جنت میں نہیں جائیں گے کہ جائیں گے؟ تو تم جنت میں جانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تو تم جنتی طور طریقہ اپناؤ گے کہ نہیں اپناؤ گے؟ بولو، نہیں بول رہے ہو۔ تم جنت میں نہیں جانا چاہتے، یا میں سن نہیں پا رہا ہوں؟ اتنے میں تو اسٹیج اڑ جانا چاہیے، تمہاری آواز نہیں آ رہی۔ بولو جنت میں جانا چاہتے ہو کہ نہیں جانا چاہتے ہو؟ تو جنتی حلیہ بناؤ گے کہ نہیں بناؤ گے؟ اور جنتی حلیہ، جنتی طریقہ کون سا ہے؟ سب سے بڑے جنتی تمہارے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنتی سب سے بڑے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنتی حضرت فاطمہ، جنتی حضرت عائشہ، جنتی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اللہ اکبر، تمام مومنوں کی اماں، تمام مومنوں کی بڑی اماں۔ اور کون یاد آئی میری ماؤں بہنوں؟ یہ کون ہے اسلام کی سب سے پہلی خاتون، سب سے پہلی عورت؟ اللہ اللہ، سب سے پہلی عورت جس کے لیے وہ چلتی زمین پر تھیں، اسی دھرتی پر چلتی تھیں، لیکن اللہ کا سلام ان کے لیے عرش سے آیا کرتا تھا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا جنتی حلیہ بنایا تھا، جنتی راستے پر تھیں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا تھا اور انہیں اپنا سلام بھیجا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اللہ اکبر، عورت، عورت، اور یہ مقام اور یہ مرتبہ۔ آج تمہارے ہاں عورتوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ بولو اپنی عورتوں کی عزت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ پاکوڑ کے لوگوں، جھارکھنڈ کے لوگوں، بولو، اور ہندوستان سے مختلف گوشوں سے آئے ہوئے لوگوں، اپنی عورتوں کی عزت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ بڑے دھیمے بول رہے ہو، لگتا ہے ہماری ماؤں بہنوں کو آپ تکلیف پہنچاتے ہو۔ ضرور پہنچاتے ہوگے، کیوں؟ جس پیٹ سے جہالت پیدا ہوتی ہے، اس پیٹ سے ظلم و زیادتی بھی پیدا ہوتی ہے۔ جب آدمی جاہل ہوتا ہے تو وہ نہ جانے کیا کیا کرتا ہے۔ اب یہاں مائیں بہنیں تو میری آواز سن رہی ہوں گی، لیکن میری ماؤں بہنوں، اگر یہ مرد تمہارے اوپر ظلم کرتا ہے، صبر تم کرتی ہو، اللہ سے اس کے ہدایت کی دعا کرو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برباد کرے گا۔ اگر تم صبر کر لیتی ہو تو قیامت کے دن ویسے بھی تمہارے اوپر جس نے جتنا ظلم ڈھایا ہے، اللہ کے ہاں اس ظلم کا حساب اس کو دینا پڑے گا۔ یاد رکھو اللہ کے بندوں، مردوں، اسلام کے اندر ظلم حرام ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ عورت جو تمہاری پتنی بنی ہے، تمہاری بیوی بنی ہے، یہ تمہاری جوتی ہے۔ نہ، عورت اسلام کے اندر بہت بڑا مہتو ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہے، اس کا بہت بڑی عزت ہے عورت کی اسلام کے اندر۔ اور میری ماں بہنوں، تمہاری بہت بڑی عزت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، تم وہ ہو کہ آسمان سے تمہاری ہی نسل، تمہاری ہی صنف اور تمہاری ہی قسم کی عورت کے اوپر اللہ نے جبریل کو بھیج کر آسمان سے سلام بھیجوایا ہے۔ تم وہ ہو جن کے پیٹ سے انبیاء علیہ السلام نے جنم لیا ہے، تم وہ ہو جن سے علماء نے جنم لیا ہے، تم وہ مائیں ہو جس سے اسلام کے سپوت، شجاع اور بہادر لوگ پیدا ہوئے، مجاہدین پیدا ہوئے۔ تمہارے پیٹ سے بڑے بڑے محدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، اور امام ابن تیمیہ، امام محمد بن عبد الوہاب، اور بہت بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے۔ تمہارے پیٹ سے نبیوں نے جنم لیا، تمہارا مقام بہت بڑا ہے۔ اے میری ماؤں بہنوں، اسلام تمہیں عزت دیتا ہے، اسلام تمہیں تحفظ دیتا ہے، اسلام تمہاری حفاظت کرتا ہے، تمہاری
आबरू की, तुम्हारी इज्जत की, तुम्हारी इफ्फत की इस्लाम कानून बनाता है उसके लिए और उसकी जमानत देता है। एक औरत से इस्लाम का